بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 مئی بروز منگل ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج صبح 9 بجے سے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف ورکرز کی درخواستیں اور قائدین کی طرف سے درخواستیں دی جا رہی تھیں، سول سوسائٹی کی طرف سے درخواستیں دی جا رہی تھیں۔ سارا دن یہ معاملہ چلتا رہا اور پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا ٹیم ہے وہ بھی ڈٹی رہی۔ بالآخر 3:30 بجے لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ لے لیا اپنے حق میں، اور پولیس کو چھاپہ مار کارروائی سے، جو رات کے اندھیروں میں چھاپہ مار کارروائی ہے، اس سے روک دیا گیا ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اسی طرح سے جو جہلم میں فواد چودھری اور فواد چودھری کے بھائی، ان کی فیملی اور پورے ضلع جہلم میں جو کارروائیاں کی گئیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا، اس پر راولپنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ نے بڑا اہم فیصلہ سنا دیا ہے، اور اس میں جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو بھی عدالت پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ جو بار ایسوسیشنز ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئیں، اور پنجاب کی جو بڑی بار ایسوسیشنز ہیں اس میں سب سے بڑا نام تو لاہور بار کا ہے۔ لاہور بار کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے اس حکومت کے خلاف پہلی پریس ریلیز جاری کر دی ہے، اور تگڑی پریس ریلیز ہے جس میں 3 چیزیں کہی گئی ہیں اور مذمت کی گئی ہے۔ اور دیکھیں، یہ ایک آواز ہوتی ہے۔ آج عمران خان نے جیسے مطالبہ کیا کہ یہ جو بار ایسوسیشنز ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، تو لاہور بار کی طرف سے، سرگودا بار کی طرف سے، فیصل آباد بار کی طرف سے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے بڑا تگڑا موقف جو سامنے آیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور سپریم کورٹ میں جو درخواستیں دائر کی گئی تھیں اس پر بھی بینچ بن گیا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا، اور یہ سارے جو وکلا ہیں ان کے لیے ہے کہ لاہور بار ایسوسیشن کی ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس ہوا 24/5/2022 آج ہوا، اور اس میں روسمی جو ہیں، جو صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے، انہوں نے صدارت کی، جس میں ملک میں جاری احتجاج کو بنیاد بنا کر وکلا کی غیر قانونی گرفتاریوں پر پرزور الفاظ میں مذمت کی گئی۔ ایسے واقعات کو حکومت کی بخلاہٹ اور وکیل دشمن پالیسیوں کا تسلسل قرار دیا گیا۔ صدر لاہور بار ایسوسیشن نے کہا کہ لاہور بار ایسوسیشن معزز وکلا کے حقوق کی تحفظ کرتی ہے اور وکلا کے آزادی اظہار کی بھرپور حمایت کرتی ہے، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے وکلا تھے ان کو بھی گرفتاریوں کا خدشہ تھا، ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا تھا۔ لاہور بار ایسوسیشن نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر کسی کو گرفتار نہ کرے، چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال نہ کرے، دفعہ 144 کے نفاذ کی آڑ میں ذرائع آمد و رفت کی بندش، جس سے وکلا کو، سائلین کو اور عام عوام کو مسائل پیدا ہوں، اس کی بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر ایسے اوچھے ہٹکنڈے جو لاہور انتظامیہ ہے اس نے اٹھائے تو پھر لاہور بار ایسوسیشن عدالتوں کو بھی بند کریں گے اور اسٹرائک بھی کریں گے۔ بڑی دھمکی دی ہے لاہور بار ایسوسیشن کی طرف سے، اور یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ دوسری طرف جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، یہ سیکرٹری وسیم ممتاز ملک کی طرف سے، یہ سیکرٹری ہیں سپریم کورٹ بار کے، اور احسن بھون صاحب جو کہ صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے، انہوں نے، ان کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے، 2 چیزیں اس میں کہی گئی ہیں۔ ایک یہ کہا گیا ہے کہ احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے، بنیادی حق ہے، اور کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی یا احتجاج سے نہیں روک سکتا، اور حکومت جو احتجاج روکنے کے اوچھے ہٹکنڈے استعمال کر رہی ہے اس کی پرزور مذمت کی گئی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے۔ دوسرا، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کہا کہ جب ڈکٹیٹر کا زمانہ ہوتا ہے، جب آمر کا دور ہوتا ہے، اس وقت بھی اس طریقے سے رات کو دیواریں پھلانگ کر چھاپے نہیں مارے جاتے، خواتین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی جاتی، اور جو جسٹس ریٹائرڈ ہیں ان کے گھروں پر جو چھاپے مارے گئے، یہ سارے کے سارے جو ہٹ کنڈے ہیں اس کی مذمت کی۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو سینئر قانون دان ہیں بابر اعوان صاحب، فواد چودھری ایڈوکیٹ صاحب، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہیں جن کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کہا ہے کہ انتہائی شرمناک عمل ہے یہ موجودہ حکومت کا، اور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا، مطالبہ کیا موجودہ حکومت سے کہ روڈ کھولے جائیں اور عوام الناس کو ذلیل نہ کیا جائے، اور یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ ہر حال میں ختم ہونا چاہیے۔ یہ
ایک بڑی اہم پریس ریلیز جاری کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر اور عام حلقوں کے اوپر یہ ایک بہت بڑی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ اور یہ کیوں؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جس کے صدر احسن بھون صاحب ہیں، جو مختلف کیسز میں حمزہ شہباز اور مریم نواز کے وکیل ہیں، یہ بیسیکلی جو اس دن عمران خان کا ایک اتنا بڑا اجتماع ہوا ہے وکلا کا، اور جو بار ایسوسی ایشنز کے جو بڑے ہیں یا وکلا قیادت ہے، وہ یہ بات سمجھ چکی ہے کہ سیاست وہی کرے گا جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا، سیاست اسی کی چلے گی۔ آپ نے دیکھا برہان معظم صاحب جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں، وہ کل جا کے عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی جو جماعت ہے اس کو جوائن کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں بڑی کلیئر ہو گئیں کہ یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں، سیاست کرنی ہے وکلا کی، تو جو ینگسٹرز ہیں، جو نوجوان وکلا ہیں اور باشعور وکلا ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو بھی مذمت کرنی پڑ رہی ہے اپنی سیاست کے لیے۔ اور یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی بھی اور بار کونسلز کی بھی۔ دوسری طرف جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ اسلام آباد بار، اور اس میں خود پٹیشنر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، سپریم کورٹ سے کہ سارا جو لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے اور ہر جگہ جو دنگا فساد ہے اور جس طریقے سے وکلا پر حملے کیے جا رہے ہیں، عام لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، لوگوں کو احتجاج کا حق ان سے چھینا جا رہا ہے، ان سارے حالات پر ایک درخواست دی تھی، جس کو کل کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ بیسیکلی آج کی رات، میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے بھی، کہ اگر آج کی رات آپ نے حکمت کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرتے ہوئے سائیڈ پہ رہیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس یہ آج کی رات ہی اس لانگ مارچ کے لیے بھاری ہے۔ باقی کل سے جب عمران خان کا ایک سمندر ان کے ساتھ لوگوں کا آئے گا، تو وہ یہ کنٹینر یہ سارا کچھ بہہ جاتا ہے، پھر اس کی حیثیت نہیں رہتی، اور پھر ساری توجہ اسلام آباد کی طرف چلی جائے گی، اور پھر باقی شہروں میں موقع مل جائے گا ان کو اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروانے کا۔ اور ہماری خواہش بھی تھی کہ آنریبل سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھے، لیکن سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے کل کے لیے سماعت مقرر کی ہے، اور اس بینچ میں جو آنریبل جسٹس ہیں اعجاز الاحسن صاحب وہ ہیڈ کریں گے، اور ان کے ساتھ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جنہوں نے نوٹس لینے کا کہا تھا چیف جسٹس صاحب سے اس جو ایلیٹ ہے ان کے کیسز کے حوالے سے، اور ساتھ جسٹس منیب اختر صاحب ہوں گے جو پہلے بھی مختلف بینچز کا حصہ رہے ہیں۔ تو اس پر کل سماعت ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ میں جو آج سماعت ہوئی ہے، کیونکہ بہت زیادہ جو پٹیشنرز سے مختلف ہر گھنٹے بعد ایک درخواست آ جاتی تھی، وہ درخواست چلتی رہی، ان درخواستوں پر فیصلے آتے رہے، اور شیخ عبدالعزیز صاحب جو ہیں، جسٹس عبدالعزیز شیخ صاحب، انہوں نے بڑی ایک اچھی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو وکلا صاحبان جو کھڑے تھے کہ لگتا یہی ہے کہ فیصلہ تو ایک درخواست پر بھی آ جانا ہے، آپ جو درخواست پر درخواست صبح 9 بجے کے شروع ہوئے ہیں اور اب 3:30 بج گیا ہے، ہر آدھے گھنٹے بعد آپ کی درخواستیں آ جاتی ہیں، یہ صرف آپ اپنا غصہ نکال رہے ہیں، باقی فیصلہ تو ایک درخواست پر بھی ہو جانا تھا۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا ٹیم ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم اس معاملے پر چاہتے یہ ہیں کہ آج کی رات یہ جو اوچھے ہٹ کنڈے ہیں، کیونکہ عدالت بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ کا جو معاملہ ہے اس پر ہم کل کے لیے باقی بھی درخواستوں کو رکھا ہے، ان کو بھی ہم کل دیکھ لیتے ہیں اور فیصلہ کریں گے، اور ہم دوسرے فریق کو بھی سن لیں۔ اس پر پھر بار بار جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ موقف اپنایا جا رہا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے، یہ آج کی رات انہوں نے جو کچھ کرنا ہے، تو اس حوالے سے کہا گیا کہ ہمیں ریلیف چاہیے۔ عدالت نے اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہیں، پھر اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے باقی جو ان کے ساتھ پوری ٹیم ہے، انہوں نے پھر پریس کانفرنس بھی کی ہے اور بتایا ہے کہ آج رات لاہور ہائی کورٹ نے اداروں کو رات کے اندھیرے میں چھاپہ مار کارروائیوں سے روک دیا ہے، اور جو چادر اور چار دیواری کا جو تقدس پامال کیا جا رہا تھا اس سے بھی روک دیا گیا ہے، اور چھاپہ مار کارروائیوں سے بھی آج کی رات روک دیا ہے۔ صبح ویسے سماعت ہونی ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دو ہی چیزیں ہیں، اگر تو ہائی کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانیں گے، صبح یہ توہین عدالت میں آئی جی طلب ہو جائیں گے، اور مانیں گے تو یہ آج کی رات بھی گزر جائے گی، اور انشاءاللہ پھر کل سے جو ماحول ہے وہ الگ ہو جائے گا، اور اس کی الگ ایک چیزیں ہوں گی۔ ایک اور چیز کہ جو سوشل میڈیا کو جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، ان کو کیونکہ اسلام آباد پنڈی میں انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دینا ہے، نیٹ ورک جو سروس ہے وہ بھی ختم کر دیں گے، تو وہ کوشش کریں کہ وہ اپنی جگہوں پر رہیں
تاکہ وہ وہاں سے بیٹھ کر پوری دنیا اب اس سارے معاملے کو دیکھنا چاہتی ہے، پوری دنیا اس پر جو ہے وہ انفارمیشن چاہتی ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ وہاں جا کر بیٹھیں گے، اگر وہ اس جگہ پر بیٹھیں جہاں پر یہ ساری فیسلٹیز ہیں، انٹرنیٹ کی بھی اور سروس کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، تو وہ بہتر خدمت کر سکتے ہیں۔ اور جو پلاننگ ہے اور اس میں جو سوشل میڈیا کے ہیں دوست، ان کو بھی یہ چیز دیکھنی ہوگی۔ ایک اور چیز اہم وہ یہ ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ ہے، وہاں پر فیصل چودھری صاحب جو کہ بھائی ہیں فواد چودھری کے، ان کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ضلع جہلم میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اٹھایا جا رہا ہے اور درجنوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، بار بار فواد چودھری کے گھر پر جا کے یہ چھاپے مارتے ہیں۔ اس پر عدالت نے کل کے لیے ایک تو ان کارروائیوں سے روک دیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی روک چکی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے بھی روک دیا اور راولپنڈی بینچ نے بھی روک دیا، اور ساتھ عدالت نے کہا ہے جس جس کو گرفتار کیا ہے کل ان سب کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ یہ ایگزیکٹو آرڈر میں لوگوں کو رکھتے ہیں اور اس کے بعد عدالتوں میں تو پیش نہیں کرنا ہوتا، مجسٹریٹ کے سامنے کوئی جسمانی ریمانڈ کا اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، وہ جتنا عرصہ چاہیں وہ رکھ لیتے ہیں۔ اس وجہ سے عدالت نے کل ان سارے جن کو انہوں نے حبس بے جا میں رکھا ہے غیر قانونی حراست میں، ان کو بھی کہا ہے کہ ان کو بھی پیش کیا جائے۔ تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور اللہ پاک کا ایک نظام ہے، اور جس طریقے سے آج مریم نواز نے اے آر وائی نیوز کا جو اٹھا دیا مائک اور کہا کہ اے آر وائی نیوز نہ ہو پریس کانفرنس میں، یہ ذمہ داری تو تمام وہاں پر رپورٹرز کی تھی، لیکن لاہور میں ابھی کہاں وہ رپورٹرز آئیں کہ جو ان کے سامنے احتجاج کریں یا احتجاجاً وہ بھی اپنے مائک اٹھا لیں کہ اگر ایک ٹی وی چینل حق سچ دکھا رہا ہے یا آپ کے مخالف کوئی بات دکھا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا بائیکاٹ کریں۔ تو یہ ایک خیر لمحہ فکریہ ہے ہمارے میڈیا کے لیے بھی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔